السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 17 اگست کی کال لے کر ہم بات کریں گے آج کے سیشن پر بھی، اور تھوڑا سا مزید چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے. سب میں پہلے ٹپ آف دا ڈے کیا ہے آج کی موقع اور مناسبت کے اعتبار سے ایک بات کہنا چاہوں گا. کل خاص طور پہ میں نے لیٹ نائٹ ایک آپ لوگوں کو، کیونکہ انڈیکس کال تو آپ کو میرے خیال میں سیٹرڈے کو مل چکی تھی، تو میں نے خاص طور پہ سنڈے کو آپ کو ایک آڈیو اپڈیٹ کیا تھا ریگارڈنگ دی افغان صورتحال. تو ٹپ آف دا ڈے جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اگر آپ اس بات کو کل جو رات میں نے آڈیو بھیجی تھی اس کو سمجھیں اور اس ٹپ آف دا ڈے کو پھر سمجھیں تو آئی ایم شیور یہ بڑا ہیلپ فل ہوگا کہ جو ذاتی جذبات، ایموشنز، انڈرسٹینڈنگ، جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر، وہ مارکیٹ نہیں جانتی. اور میں ہمیشہ مارکیٹ گاسپس جو ہوتی ہیں ان سے میں یہ نہیں کہتا کہ پوری کنارہ کشی اختیار کر لیں آپ، مگر ایٹ لیسٹ جو کچھ اپنا معیار تو بنائیں کہ کس گاسپ کا آپ حصہ بنیں گے اور کس کا نہیں بنیں گے. ہزاروں کے اعتبار سے واٹس ایپ گروپ ہیں، ہزاروں کے اعتبار سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جو اسٹاک ڈسکس کر رہے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ آپ کا بھی کوئی معیار اور لیول ہونا چاہیے کہ کہاں پر ریزنیبل گفتگو ہوتی ہے اور کہاں مجھے ان ڈسکشنز کو دیکھنا چاہیے. ضرور دیکھیے، مگر کنکلوژن اپنا ڈرا کریں. اس گپ شپ کا جو وہاں پر گپ شپ ہوتی ہے مارکیٹ کے حوالے سے، اس کے نتیجے میں کوئی ٹریڈ پلان نہیں کروں گا. ٹریڈ میں پلان کروں گا اپنے کنکلوژن پہ، چاہے وہ گاسپ کی وجہ ہو، چاہے وہ آپ گاسپ سنی ہوئی ہو آپ نے ایک اسٹاک کے بارے میں، چاہے کسی اینالسٹ کی رپورٹ پڑھی ہوئی ہو، چاہے کوئی آپ نے بائی سیل کال اس کے حوالے سے آپ کو کسی اینالسٹ نے دی ہو، چاہے ہماری کال ہو، کوئی بھی ہو. یو مسٹ ٹرائی ٹو لرن کہ کنکلوژن کیا ہونا چاہیے، وہ آپ کو سیٹسفائی کرے. یقین کیجئے اگر یہ کام آپ لوگ کریں گے تو خدا نہ خواستہ جب بھی چھوٹا موٹا لاس ہوگا آپ کو تو وہ جسٹیفائڈ ہوگا، کیونکہ مارکیٹ میں لاس کے چانسز تو پھر بھی رہیں گے، مگر جو لاس ہوگا وہ جسٹیفائڈ ہوگا. تو بہرحال ٹپ آف دا ڈے یہ ہے کہ پرسنل ایموشن اور مارکیٹ گاسپ کو ایک طرف رکھیں اور مارکیٹ کے ٹرینڈ کو فالو کریں، اور جو مارکیٹ کے موجودہ ٹریگرز ہیں، چاہے وہ فنڈامنٹل ٹریگر ہوں چاہے ٹیکنیکل ٹریگرز ہوں. ٹیکنیکل ٹریگرز کیا ہوتے ہیں؟ لیولز ہوتے ہیں. فنڈامنٹل ٹریگرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ کی اہم اپڈیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جناب، اب آج کے سیشن پہ چلتے ہیں. اب آپ پہلے تو اس چارٹ کو دیکھ لیجئے اچھی طرح. اس میں ہم نے آپ کو وہ رینج باؤنڈ والا چارٹ بھی دکھایا ہے، اس کو بھی دیکھیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے مارکیٹ میں آغاز کے ساتھ کیا ہوا. آپ کو واضح طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ 47,195 کے نیچے پریشر میں رہے گی، اور مارکیٹ کا آغاز جو ہوا اس کے بعد صرف 47,173 جو ہے مارکیٹ اپنا ہائی بنا سکی ہے. تو کوئی ریزن بچتا ہے مارکیٹ میں آپٹمزم کے لیے؟ بچتا ہے کوئی ریزن؟ میرا تو نہیں خیال کوئی ریزن بچتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں دن بھر دیکھتا رہا مارکیٹ پریشر میں ہی رہی. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی، پری اوپن کے بعد جو لو بنا، ذرا اس کو دیکھیے اور اس کے بعد پھر مارکیٹ کی کلوزنگ کو دیکھیے، اور پھر اس لیول کو دیکھیے جو وہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے چارٹ پہ، آپ کو وہ بھی نظر آ رہی ہوگی ریڈ کلر کی، کہ مارکیٹ پری اوپن کے ساتھ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اسی لیول کو ٹیسٹ کرتی ہے جو میجر لیول آپ کو دیا جا رہا ہے کنسسٹنٹلی پچھلی کئی کالوں سے، کہ مارکیٹ میں اگر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو وہ یہ لیول ہے. اس کو توڑ دے گا تو پھر مارکیٹ جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے کچھ تھریٹ کے نمبرز بتائے تھے، تھریٹ 1، تھریٹ 2، تھریٹ 3، تو یہ اس اگلے تھریٹ لیول میں مارکیٹ چلی جائے گی. یاد ہوگا آپ لوگوں کو، آئی ہوپ سو. اگر آپ لوگ فالو اپ کرتے ہیں، نہیں تو یوٹیوب پہ ریکارڈ موجود ہے، کالوں کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور کل کی کال میں جو ویکنڈ پہ آپ کو دی گئی،
اس میں خاص طور پہ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیے مارکیٹ جو ہے نا ہائپر موو میں صرف شارٹ ٹرم اسٹرینتھ کو ہی سپورٹ کرے گی. ہائپر موو تو کوئی خاص بنی نہیں, خاص کیا بنی ہی نہیں. 47,195 کے نیچے ٹریڈ ہوئی تو یہ تو واضح ہو گیا کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے, کیا بتانے کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں میں کہ میرے ٹریڈرز نے آج شارٹ فالو کیا ہو. اگر کیا ہے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا. اور پھر کل رات کو آپ کو افغان سچویشن پہ بڑی واضح موقف میں نے اپنا بیان کر دیا تھا, اور میں نے تمام گوسپس اور ان کو کلیئر کر دیا تھا کہ آپ لوگ ان کو چھوڑیں, ٹھیک ہے, اور جو موجودہ صورتحال بن سکتی ہے اس کا بھی اسٹریٹجی آپ کو بتا دی تھی, اور مارکیٹ کے ٹریگرز کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا تھا. اور اب وہی ٹریگرز جو ہیں اگر آپ نے ان پہ یقین کیا ہے تو بہت ایویڈنٹ ہے موجودہ چارٹ پہ جو آپ نے دیکھا آج کا. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. دیکھیے جناب, سیشن تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیئرز کے کنٹرول میں رہا. آج لاسٹ چند 15-20 منٹ کی جو ایکسائٹمنٹ تھی اس نے کچھ ٹریڈرز کو انرجائز کیا, اور ٹریڈرز نے فریش انٹریز بھی لی ہوں گی. اور اگر میں وہ دیکھوں, اپنی فگرز دیکھوں, میں ڈیٹیل فگرز تو میں نہیں جا رہا میں, کیونکہ کتنی بائنگ اور کتنی سیلنگ لوکل فورن اور میوچل فنڈز نے کی, انشورنس نے کی. کنکلوسیو فگرز اگر میں دیکھوں تو فورن انویسٹرز نے $72 لاکھ کی سیلنگ کی, اور لوکل انویسٹر نے $24,90,000 کی سیلنگ کی. میوچل فنڈ نے 15 لاکھ کی بائنگ کی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ والیومز کو فالو کر رہے تھے جب انڈیکس کھلا اور جب مارکیٹ چل رہی تھی, تو آپ نے صبح دیکھا ہوگا کہ انڈیکس میں 400 پوائنٹ گرنے کے باوجود قطعی طور پہ والیوم نظر نہیں آ رہے تھے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب والیوم نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت مارکیٹ کو اوپر اور نیچے کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اگر آج کی ہم بائنگ دیکھیں تو میرے خیال میں $72 لاکھ کی بائنگ کمپنیز نے کی ہے. تو اوورآل فگرز جو ہیں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس میں مجھے کوئی ایکسائٹمنٹ نظر آئے. ٹھیک ہے. تو لاسٹ منٹ والیٹیلٹی اور پری اوپن ہائپ, میں واپس اسی جگہ پہ آ گیا ہوں کہ میں کبھی بھی ان دو چیزوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو سمجھاتا بھی رہا ہوں کہ پری اوپن ہائپ اور لاسٹ منٹ والیٹیلٹی کو اگنور کریں, اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کریں, کیونکہ یہ آپ کو فائدہ بڑا دیتی ہے. سم ٹائم آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کے لیے یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے, مگر اس پہ اس کو مارکیٹ کے ٹرینڈ یا سینٹیمنٹ سمجھ لینا یہ غلط ہوتا ہے. میں زیادہ تر جو کوشش کرتا ہوں دیکھنے کی وہ کنسسٹنسی آن چارٹ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو پاور آف بلز اینڈ بیئرز ہے اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے چارٹ پہ وہ کیا نظر آتی ہے. اور اگر آج کا چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لیجئے کنسسٹنسی کس کی ہے, انڈیکس پورا دن کس کے انڈر کنٹرول رہا ہے, آسان ہو جائے گا سمجھنا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ہم اگر دیکھیں تو جو ریکوری ہوئی 46,672 سے 46,913, تقریباً کتنے پوائنٹ بنتے ہیں یہ, 240 پوائنٹ بنتے ہیں. تو 240 پوائنٹ کی ریکوری لے کے مارکیٹ بند ہو گئی. بس جناب اس کے بعد بڑا شور اور ہنگامہ مچ گیا کہ جی زبردست جی بڑی بائنگ آ گئی ہے. اب دوبارہ جا کے ٹپ آف دا ڈے کو پڑھ لیجئے گا کہ ایکسائٹمنٹ, ایموشن اور گاسپس کو ایک طرف رکھیں گے, ریالٹیز پہ بلیو کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس 240 پوائنٹ کے ریکوری کے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بلز کی کمفرٹیبل جو ایفرٹس ہیں وہ ابھی شاید ممکن نہیں ہیں, کیونکہ 46,940 916 کا جو لیول ہے بڑا کرٹیکل ہے, بہت کرٹیکل ہے, اور مارکیٹ اس کے آس پاس ہی کلوز ہوئی ہے. اگر مارکیٹ کل اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو یقیناً کوئی اچھی بات نہیں ہے,
اور پھر 46,838 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر ڈپریشن اس میں چلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اور ڈپریشن چلے گی اور مارکیٹ کو مزید سلائڈ کرنے کی کوشش کرے گی. اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں, رسک مینجمنٹ اینڈ اور اسٹریٹجی. دیکھیے جی, اگر کوئی ایکسائٹمنٹ ہمیں کل ملتی ہے آنے والے سیشن میں تو وہ دو چیزوں کو بہت فائدہ پہنچائے گی. نمبر ایک, جو شارٹ آن اسٹرینتھ کرنا چاہے. نمبر دو, جو نقصان پہنچائے گی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی, ان کو جو پہلے سے شارٹ کر کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے شارٹ نہیں کاٹے, شارٹ کورنگ جس کو ہم کہتے ہیں, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہو گئی. اچھا, اب آ جائیں میرے موقف پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بینیفٹنگ شارٹ آن اسٹرینتھ. تو اگر بینیفٹ شارٹ آن اسٹرینتھ کو کرتی ہے تو ہمارا جو طریقہ ہے شارٹ آن اسٹرینتھ کرنے کا آپ لوگ بخوبی اچھی طرح واقف ہیں. میں یہ آپ آج کی کال میں تھوڑی سی چیزوں کو میں مزید بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جو آزادی آفر میں ہمیں نئے لوگوں نے جوائن کیا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ہماری نہیں سمجھتے, شاید نئے لوگ ہیں تو شاید وہ چیزیں ان کو کلیئر ہو جائیں. شارٹ آن اسٹرینتھ کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایگزاسشن آف بلز کو جانچنے کے بعد انٹری لینا شروع کریں. جو ہمارے ریگولر ممبر ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا, اب آپ کے پاس جو پریسائز لیول ٹیبل ہے جو گرین اور ریڈ کلر میں آپ کو نظر آتی ہے, جس میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہوتی ہیں, اس میں جو آخری 3 ریزسٹنسز ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں. جب تک مارکیٹ 47,484 584 کے اوپر جا کے نہیں بیٹھتی ہم مارکیٹ کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں دیکھتے. اس سے پہلے کی جتنی مووز بنتی ہیں اس کو میں نے نام دیا ہے ہائپر شارٹ ٹرم ویو. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس شارٹ ٹرم ہائپر ویو کو فالو نہیں کریں گے, ڈیفینیٹلی فالو کریں گے. ابھی اسکرپٹ کال آئے گی, اس میں آپ کو کئی کالیں لانگ کی ملیں گی, مگر اس میں فرق صرف اتنا ہوگا کہ پروفٹ ٹیکنگ لازمی کرنی ہوگی. اس میں فرق صرف اتنا ہوگا کہ مال لے کے بیٹھنا نہیں ہوگا, ایٹ لیسٹ ٹریلنگ اسٹاپ لاس تو لازمی کرنا پڑے گا ورنہ نقصان اٹھائیں گے. تو لہٰذا اگر کوئی شارٹ ٹرم ویو بنتی ہے تو لانگ بھی کیجئے, بالکل کیجئے, مگر اس نقطہ نظر کے ساتھ کیجئے کہ یہ سروائیو ابھی نہیں کرے گی جب تک کہ 47,484 584 کے اوپر کم سے کم نہیں رکتی. اگر یہ ذہن میں ہوگا تو آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کرنے میں آسانی ہوگی. اور میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی مال مل جاتا ہے, کہیں نہیں جاتی مارکیٹ, کہیں نہیں جاتی, مل جاتا ہے مال. تو یہ بیچتے ہوئے اکثر لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ارے یار میں نے مال بیچ دیا تو ملے گا نہیں. سب مل جاتا ہے, آپ کے سامنے ہے. کتنے دفعہ ہم لوگ مطلب ملٹیپل ٹریڈ کرتے ہیں, کتنے دفعہ ایک ہی مال کو بیچ کے دوبارہ خریدتے ہیں, تو مل جاتا ہے وہ. اچھا جناب, اس کے بعد جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ منیمم ریکوائرڈ لیول ہوگا کہ بلز کو اسٹیبل ایفرٹ کرنے کا موقع فراہم کرے. اچھا, دوسرا سینیریو کیا ہے کہ اگر وہ جو لیول ہے 46,916 والا, اگر مارکیٹ 46,916 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو آپ یقین رکھیے کہ بیئرز ایکٹیو کسی ٹائم بھی ہو سکتے ہیں. بیکار کی ایکسائٹمنٹ آپٹمزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ اگر مارکیٹ 46,916 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے, بلکہ صرف کل کی بات نہیں کر رہا میں, اگر مارکیٹ کل تھوڑا بہت ایفرٹ کر کے 100-200 پوائنٹ اوپر بھی بند ہو جائے, پھر پرسوں 916 کے نیچے گر جائے, تو کیا ہوگا؟ تو اوور آل سچویشن سمجھا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مارکیٹ کے پاس روم بن جاتا ہے 45,546 سے لے کے 45,356 تک کے ایریا کو ٹیسٹ کر سکے. تو اگر آپ حساب لگائیں گے نا تو یہ تقریباً کوئی 1300-1400 پوائنٹ بنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی 1300-1400 پوائنٹ بنتے ہیں کہ اگر آپ وہاں سے لے کے وہاں تک کا حساب لگائیں, یا شاید اس سے زیادہ بنتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. تو سو واچ آؤٹ اینڈ اسٹے فوکس آن ٹریگرز. اگر ٹریگرز کو فالو کریں گے, ان کو بلیو کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ بڑا نقصان لے سکیں گے اس مارکیٹ سے, بلکہ اس مووز اور والیٹیلٹی کا فائدہ ہی اٹھائیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں. بہرحال دعا کروں گا کہ اللہ کرے آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی عطا کرے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.